بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین وعلى آلہ طیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سب حضرات درود و سلام عرض کریں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں
اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے تو افلاطون و جالین سے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، شب پیش خدا گریفتم زار زار، شب پیش خدا گریفتم زار زار، مسلمانا چرا زارند و خوارند، ندامت نمیدانی کہ ان کو دل دارند و محبوب ندارند، جنتنا عشق نہ رچیا کتے انہاں پہنچنگے، جنتنا عشق نہ رچیا کتے وہاں تو چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر دکھے ننگے، عقل و دل و نگاہ مرشد اول ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرابی بت گئے تصورات، عشق ہے بکھڑے دل دی شاد، عشق ہے رہبر مرشد ہادی، عشق اساداتی جے کل راز سکھایا۔ مخدوم و محتشم عزت وار عالی جناب حضرت قبلہ مخدوم زادہ صاحب، معزز عالی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، مجھ سے قبل آپ نے قبلہ حضرت شاہ صاحب کا بڑا پرمغز خطاب سماعت فرمایا، خوبصورت نعتیں، خوبصورت باتیں ہم نے آپ نے سنی۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے ان پیارے بزرگوں کے دامن کو تھام کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک سرگزشت ہے، ایک کہانی ہے جو آپ کو سنانی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے، سورہ احزاب، ارشاد خداوندی ہے، اللہ کا بیان ہے، اللہ کا قرآن ہے، موضوع اس کا انسان ہے۔ ایک عجب وقت تھا کہ مالک کل، خالق کل، بے حد مطلق بے حد اس کائنات کو بنایا، اس بزم کو سجایا اور پوری کائنات کو جمع فرمایا، اور یہ واقعہ خود ہی بتایا، فرمایا کہ جب ہم نے پوری کائنات کو جمع فرمایا تو ایک امانت کا موتی اٹھایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، پوری بزم ہستی کو اکٹھا فرمایا اور اپنا خاص امانت کا موتی اٹھایا، اور سب سے پہلے آسمانوں کو پیش فرمایا۔ آسمانوں کی بلند چوٹیاں، چوڑے سینے، اللہ پاک نے آسمانوں کی افلاک کی سرفرازیوں، سر بلندیوں کو خطاب فرمایا
کیا ہمت فرما سکتے ہو میرے کوچے میں آ سکتے ہو؟ یہ موتی ہے امانت کا، اسے اٹھا سکتے ہو؟ اللہ پاک فرماتا ہے علی السماوات، آسمان پر سب سے پہلے وہ گوہرے، وہ در شہوار، وہ گوہر، وہ موتی پیش فرمایا تو آسمان کی کائنات میں زلزلہ آیا، آسمانوں نے اپنی بلند پیشانی کو جھکایا، اپنے اندر یہ تاب، یہ طاقت، یہ توان نہ پا کر آسمان جھک گئے۔ مولا ہم پہ ترس فرما، ہم سے یہ بوجھ نہ اٹھوا۔ اللہ نے جب آسمانوں کو معذور دیکھا تو پھر فرمایا علی السماوات والارض، پھر روئے سخن زمین کی طرف ہوا کہ اے مٹی، اے خاک، تو ہے بہت پاک، اے مٹی، اے زمین، اے خاک، اے ارض، تو جو زمین ہے تو امانت کے معاملے میں بڑی امین ہے، ایک دانہ کھاتی ہے اس کے بدلے 700 پلٹاتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا، ایک دانہ غریب کسان اٹھاتا ہے، مٹی میں ملاتا ہے، اوپر سہاگے لگاتا ہے، لیکن تو وہ زمین ہے لوہا کھاتی ہے، واپس کچھ نہیں پلٹاتی، لیکن ایک دانہ لیتی ہے، ایک کے بدلے کئی 100 دیتی ہے۔ تو جو زمین ہے تو بڑی امین ہے، کیا ہمت کر سکتی ہے میرے کوچے میں پاؤں دھر سکتی ہے، نیڑے آ سکتی ہے، یہ امانت تو اٹھا سکتی ہے؟ اللہ خود بتاتا ہے، فرمایا علی السماوات والارض، زمین کی کسی سے نکل گئی۔ اس نے کہا مالک میں تو خاک، میرے منہ پہ خاک، میں پہلے مٹی ہوئی، میں فنا، مجھ سے یہ بوجھ نہ اٹھا، یہ بوجھ مجھ سے اٹھایا نہ جائے گا، میں خاک، میرا سینہ چار چار، مجھ سے یہ بار بھاری ہے، میں یہ امانت اٹھا نہیں سکتی، میں اس کوچے میں آ نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے علی السماوات والارض والجبال، پھر دیکھا پہاڑوں کو، چٹانوں کو، فولادی سینے والے پہاڑ جو فلک بوس ہے، سر اٹھا کے کھڑے ہیں۔ رب نے فرمایا اے پہاڑوں کے دنیا، اے جبل کا سلسلہ، اے پربتوں کے سلسلے، تمہارا جو سینہ ہے اس میں چھپا ہوا پہلے بھی خزینہ، تمہارا سینہ کتنی معدنیات کا دفینہ ہے، تم فولادی سینہ رکھتے ہو، ہمت کر سکتے ہو، کیا تم امانت اٹھانے کا دم بھر سکتے ہو؟ پہاڑ لگے لرزنے، لگے کانپنے، یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کیا بتاؤں کیا ہوا؟ علی السماوات والارض والجبال فابین۔ حفاظ علماء بیٹھے ہیں، آیت مبارکہ کے لفظ یہی ہے، اللہ فرماتا ہے صرف علی السماوات، بلکہ علماء کہتے ہیں لفظ یہاں اہل محذوف ہے، معنی ہے علی اہل السماوات۔ جب آسمان انکار کر گئے، رب نے نوریوں کو صدا دی، ملائکیوں کو بلایا، جبریل، میکائیل، اسرافیل، تم بڑے پروں کے مالک ہو، جبریل 600 پر کا مالک ہے، ایک پر
پر کی نکر میں یہ پاور ہے، ہلکا سا جھٹکا لگائے تو روئی کے پنبے کی طرح اس طاقت کا مالک ہے، لیکن امانت کو جو دیکھا تو کیا حال ہوا، سوال پہ سوال ہوا۔ اور ہمارا جو ڈاکٹر اقبال ہوا وہ کہتا ہے کہ مقام شوق تیرے تن آسان قدسیوں کے بس کا نہیں، یہ کام ہے ان کا جن کے حوصلے ہے زیادہ۔ اللہ سچا، اللہ سونا فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، نوریوں کو، ناریوں کو، ملکوتیوں کو، قدوسیوں کو، کس کو صدا دی۔ مولا ہوا کیا؟ فرمایا فَأَبَيْنَا، سارے انکار کر گئے، سیدھا لالا کوئی تعویل نہیں، فَأَبَيْنَا، سارے انکار۔ مولا سمجھ نہیں آیا کسی میں دم ہے کہ تو دے اور وہ نہ لے، فرمایا تو غلط سمجھا، تو غلط سمجھا ہے۔ یہ انکار جو کر گئے یہ تکبر نہیں کیا، استکبار نہیں کیا، پھر کیوں انکار کر گئے؟ فرمایا فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا، بیچارے امانت کے بوجھ سے ڈر گئے، ڈر کے انکار۔ کیوں جی؟ یہ مسئلے آپ کے دل میں اتر گئے، وہ ڈر گئے، ڈر کے انکار کر گئے۔ پھر میرے اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب سارے انکار کر گئے، مجلس لگی تھی، مجلس کے کونے میں ایک چھوٹا سا وجود تھا، یہ بھی کہیں موجود۔ ایک کونے میں اترے میں ایک چھوٹا مختصر سا وجود تھا، یہ بھی بن بلائے موجود تھا، لگتا ہے پڑتا کسی پہ درود، یہ کسی کونے میں موجود تھا۔ جب کسی نے بار نہ اٹھایا، اس نے مجلس میں سر چایا، آہستہ آہستہ میرے آیا، جب عین منزل کے قریب آیا، اس نے وہیں پہ جھولی کو پھیلایا، اس نے کہا لے آیا، کوئی نہیں تو میں آیا، کوئی نہیں تو لے حاضر ہوں، مجھے برباد نام و نشان کر دے، لے کتنی بھی ساز سامان ہے، حاضر غریب کی جان ہے، مجھے اقرار ہے، اقرار ہے، اقرار ہے، تجھے کیوں اقرار ہے؟ کہنے لگا ہو گیا تجھ سے پیار ہے، پیار میں کہاں آتا انکار ہے۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ یہ بے محابت جرت والا کون؟ یہ ظالم بے باک کون ہے؟ یہ سینہ چاک کون ہے؟ یہ جو آسمان زمین چودہ ساری خلق کر گئی انکار، اور یہ چھوٹا سا نکڑو مختصر کا وجود ہے، یہ کہتا ہے مجھے اقرار، ڈال مجھ پہ جتنا ہے بھار، یہ کون ہے؟ اب قرآن کو پھر پڑھیے، فرمایا علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، سارے ڈر گئے، انکار کر گئے۔ مولا پھر کون تھا؟ اس
نام کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی کیا ہے پہچان، کہاں کا رہنے والا ہے، کس نگری کا باسی ہے، کس بستی کا رہائشی ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے یہ چمچمیاں کائنات کیوں جی؟ اب اس کا نام کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ اللہ سونا خود بولا، فرمایا جب سارے انکار کر گئے اشفقنا منہا وحملہا الانسان وحملہا الانسان، واہ سونا یہ انسان ہے جس نے اٹھایا سر پہ سارا جہان، یہ جو امانت پہ ہوا قربان ہے، اس کا نام حضرت، خالی انسان نہیں، حضرت انسان ہے، یہ حضرت انسان ہے، وہ میاں محمد بخش کھڑی والا، بابا چڑھی والا، اس نے بھی لکھا ڈالا، وہ کہتے ہیں کہ بار عشق دا کسے نہ چایا، ہر ہر عذر بہانے آنکھ بلا بلا تحری، آنکھ بلا بلا تحری انسان نادانے، اور آگے مسئلہ بولتے ہیں بابا جی، بولتے ہیں، کہتے ہیں شان انسان جوان بھلے گا ملکہ نالو اگے، شان انسان جوان بھلے گا ملکہ نالو اگے، شیر نہیں گل محبت مت کوئی جھگڑا لگا، یہ مفت کے مفتی فتوے لگائیں گے، یہ کالے ہر حوالے دل کے کالے شور بچائیں گے، جب مسئلہ سمجھ نہیں پائیں گے یہ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، فرمایا دیکھ تو صحیح، ایک طرف ساری کائنات ہے، ایک طرف مجھ غریب کی ذات، کسی نے جب بوجھ نہ اٹھایا تو یہ روایت میں نہیں آیا، یہ آیت میں آیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ آج کل بیماری ہے، مرض ہے، جو دو لفظ پڑھ لیتا ہے وہی چڑھ دوڑتا ہے، سویرے سویرے منہ اندھیرے سپیکر کھول کے شروع ہو جاتے ہیں، انسان مچھر کا پر نہیں بنا سکتا، انسان بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، کبھی من دون اللہ کے خطاب، کبھی کیا کیا خطاب، ان مجہولوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ انسان کی شان کیا ہے، نے پڑھائی کچھ نہیں ہے، انسان کہتے کہتے ہیں، انسان وہ ہے جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ یہ کر گیا، جہاں کوئی نہ اتر سکا اس سمندر میں یہ اتر گیا، کیا سمجھے آپ؟ اللہ فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ بھار انسان نے اٹھایا، یہ بوجھ انسان نے اٹھایا، اور پھر نعرہ لگایا جو سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے، آپ جانتے ہو کہ شہباز فقراء صوفیہ کی بولی، شہباز پورا عرش پہ آیا، بلندی دیکھی گزر گیا، اترا نہیں گزر گیا، شہباز عشق اڑا جنت میں آیا، رونق دیکھی گزر گیا، اترا نہیں، لوح پہ آیا گزر گیا، قلم پہ آیا گزر گیا، جب انسان کے اجڑے دل میں آیا اتر گیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ
ارضو سما تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ اسی لیے علامہ اقبال بڑا سمجھدار بندہ تھا، وہ کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ سامنے۔ غور نہیں فرمایا ہر چیز یہ 5 کا نوٹ اگر میں اسے پھاڑ دوں ہو جائے گا کوٹ، رہے گا یہ نوٹ 4 ٹوٹے کر دوں بیچارہ گیا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ 600 روپے کا گلاس لاؤ ٹکڑے کرو بے قیمت ہو گیا، جو بھی چیز ہے ٹوٹی قسمت پھوٹی، لیکن میرے پہلو میں دل ہے، ثابت ہے بے قیمت ہے، اگر اس کو رکھ کے چیر دو۔ آپ نے سمجھے؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا کہاں ملو گے، کہاں رہتے ہو؟ فرمایا موسیٰ نہ عرش پہ ڈھونڈ نہ مجھے جنت کی بہار میں ڈھونڈ، مجھے کسی ٹوٹے ہوئے دل میں ڈھونڈ، ارض و سما ارض و سما تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ اس انسان کی توہین نہ کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یہ ایسے نہیں کہیں بات، آخر کوئی بات ہے کہ یار ہماری کھات میں ہے، کوئی بات تو ہے کہ جب انسان نے بوجھ اٹھایا، اگر آپ جاگ رہے ہیں، یہ مجھے کوئی پتہ نہیں جاگ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں، اصل میں مجھے یہ کہنے کی عادت نہیں کہ آنکھوں، کیونکہ آپ دیا تو دودھ برابر مانگ لیا تو بس پانی والا کھاتا نہیں دودھ والا کھاتا اچھا، تو اس لیے ذرا غور فرمائیں۔ ویسے آپ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ چوپتے 100 ویسے آپ کہہ بھی سکتے ہیں، جو آپ کو کہنا آنکھوں سبحان اللہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں تو انہوں کیوں بلائے، تو اپنی نہ بیٹھ پینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال پینو چور نال کی، اسی رویے کے سویے، تیرا ہم نے تقریر فرمانا تے چپ کر کے جانا، سارا کم آرام فرمانا، تو اس لیے ماشاءاللہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان نے وہ کام کیا جو کوئی نہ کر سکا۔ اب آپ سمجھدار ہیں، اب اس کو کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے، اس کو کوئی نہ کوئی تمغہ ملنا چاہیے، کوئی ریوارڈ ملنا چاہیے، اس کو اور کچھ نہیں تو ایک سند ہی ملنی چاہیے کہ اس نے وہ کام کیا جو کوئی نہ کر سکا۔ جب اس نے وہ کام کیا تو رب نے کون سا تمغہ اس کے نام کی؟ آگے قرآن پڑھ لیجئے، حَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے وہ بوجھ اٹھایا، آگے مالک نے تمغہ عطا فرمایا، سنیے فرمایا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہائے ہائے، میں نے کیا کیا، تم نے کیا کیا؟ جو کسی نے نہ کیا میں نے وہ کر دیا، اور تو نے مجھے کیا تمغہ دیا؟ فرمایا ظلومًا،
عربی زبان میں ایک ظالم ہوتا ہے اور آخری سپرلیٹو ڈگری ہے ظلم پی ایچ ڈی سے بھی آگیا پرلے درجے کا ظالم پرلے درجے کا جاہل رب نے کہا اس نے بوجھ اٹھا لیا پرلے درجے کا ظالم ہے اب باقیوں نے مذاق اڑایا شیطان نے تو سر پہ آسمان اٹھایا لگا ڈالنے بھنگڑے اور کیا چل رہا ہے اردو میری ذرا کمزور ہے تو آپ بھی تو لکھنؤ کے پڑھے ہوئے تھوڑے ہیں آپ بھی تو لاہور میں رہے ہیں اب کیا فرمان ہوا کہ جب اس نے کام کیا شیطان دشمن ہمارا دیکھ نہ سکا نظارہ حسد میں جل گیا کر گیا کہنے لگا لے اور چل لے بغیر پوچھے آگے کھڑا ہوا لے ڈال میری جھولی میں اب اس نے تجھے جاہل کہا ظالم کہا غیروں نے مذاق اڑایا لیکن انسان نے جو سنا کہ یار کی طرف سے ظلم جہول کا خطاب آیا انسان نے آگے وقت میں آیا کہنے لگا سبحان اللہ کیا لقب دیا ہے کیا لقب دیا ہے یار نے کسی نے اسے کہا تو خوشی سے وجد کر رہا ہے سن تو صحیح کہا کیا ہے اس نے کہا یہ چھوڑ کہا کیا ہے یہ دیکھ کس نے کہا ہے یہ چھوڑ کیا کہا ہے یہ دیکھ کس نے کہا ہے چلو کچھ تو کہا ہے اب آپ اشاروں کو سمجھیں چلو کیجئے نہ تر کے تعلق ہم سے محبت نہ صحیح نفرت ہی صحیح کچھ تعلق تو رکھو میاں نفرت بھی ایک تعلق ہے یاد رکھو نفرت بھی ایک تعلق ہے اس نے کہا چلو اس نے کچھ تو کفر تو ٹوٹا اس نے کچھ تو بولا ہے یہی بہت ہے اس نے مجھے کچھ بولا یہ میں نہیں جانتا کیا بولا ہے چلو شکر ہے اس نے کچھ تو بولا ہے کچھ تو کہا ہے مجھے انہوں نے کہا لو مجنو کہیں کا یہ سوچتا ہی نہیں کیا کہا ہے کہتا ہے کچھ تو مجھے اللہ مولانا روم نے یہی آیت لے کے مسئلہ سمجھایا ایک واقعے کی شکل میں فرماتے ہیں کہ لیلا بی بی نے کی خیرات اور پچھلی رات ہے اور وقت خیرات بڑی عجیب ایک صوفی کی بات ہے حضرت مولانا روم کیا کمال شخص تھے فرماتے ہیں لیلا بی بی نے کی خیرات بلائی ساری کائنات اب مفت میں بٹے تو ہر کوئی وہ کہتے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا سارے آ گئے خیر سے اب حضرت قیس میاں کو پتا چلا کہ لیلا نے آج خیرات بانٹنی ہے کاسا اٹھایا یہ بھی لیلا میں جب سب کو لیلا نے خیرات میں بھر بھر کے دیے پیالے ہر کسی نے سنبھالے حضرت قیس عامری رحمت اللہ علیہ کا باپ جو آیا اس نے اپنا کاسا آگے بڑھایا رکھ لیلا نے ہاتھ ٹکایا کاسے کو ابھر چار ٹوٹے ہوا کاسا نہ خیرات ملی کاسا بھی ہو گیا جب کاسے کے ٹکڑے اڑے لوگ حیران بیچارہ برباد ہو گیا خیرات بھی نہ ملی بھوکے کا بھوکا رہا کاسا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا لیکن مجنون نے جو ٹکڑے دیکھے کاسے کے لگا کرنے
لگا خوشی سے رہ کرنے. کسی نے کہا انت مجنون، کوئی پاگل ہے، خیرات بھی نہ ملی. کاسا تھا وہ بھی گیا. اس نے کہا میں مجنون نہیں، تم مجنون ہو. انہوں نے کہا ہمیں، اس نے کہا تم مجنون ہو. بڑے دانشور، بڑے پڑھے لکھے، بڑے علامہ بنے پھرتے ہو. انہوں نے کہا وہ بے وقوف، خیرات بھی نہ ملی، کاسا بھی گیا، تو خوشی مناتا ہے. اس نے پوچھا عقل والو ایک بات بتاؤ، کیا کسی اور کا توڑا ہے؟ کہا نہیں، کہا صرف میرا توڑا ہے. کہا کوئی بات ضرور ہے، کوئی بات ضرور ہے، اندر اندر ملاقات ضرور ہے، یار سے اپنی جھانک ضرور ہے، اسی میں چھپا ہوا پیار کا نور ہے. کوئی بات یہ نہ دیکھو کاسا کا، یہ دیکھو کوئی بات ہے. اس لیے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا. لگا خوشی منانے کہ مجھے اس نے جاہل کہا. کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں، کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں، جاہل ہوں میں. بڑی عجب بات ہو گئی. فرمایا اس نے مجھے اس لیے ظالم اور جاہل کہا ہے، میرا میں بعد میں عذر پیش کرتا غلطی کر بیٹھا جاہل تھا. فرمایا میرے کہنے سے پہلے اس نے کہہ دیا کہ جاہل ہے، اسے کچھ نہ کوئی سے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جو کرنا ہے کرنے سے. آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ بندہ جب غلطی کرتا ہے نا، پھر جا کے کہتا جی معافی دے چھڈو، میں نے پتہ نہیں سی، میں نادانی کر گیا، میں نادانی کر گیا. انہیں آخیا اے بعد آکھے گا میں نادانی کی تھی، میں پہلے سرٹیفکیٹ ہی دے دینا ہے. نادان یہ جو کچھ پیا کریں گے کچھ نہ ہو یا جو نادان. انہو کان ظلوما جہولا. خوش ہو رہا ہے مجھے ظالم کہا، یعنی یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں. یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں. یہ غم ہے کہ تم سامنے ہو میرے، سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں، سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں. یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں. یہ غم ہے کہ تم سامنے ہو میرے، سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت بشر اولیاء کا امام دیوانہ بغداد والا نکلے جنگل میں، دیکھا ایک بندہ مجبور معذور، آنکھوں میں کیڑے، زبان میں کیڑے، پورا بدن ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے، مجبور مسلوج پڑا ہوا، کیڑے آنکھوں کو کھا رہے ہیں، زبان کو کھا رہے ہیں، زبان کو کیڑے کھاتے ہیں. بشر حافظ کو ترس آیا، اس نے سر اٹھایا، گود میں ٹکایا اور کیڑوں کو چون چون کے بدن سے دور فرمایا. جب اس کیڑے نے کھائے تو ہوش آیا، اس نے ہوش آتے ہی فرمایا من هذا الفضولی الذی یحول
بینی و بین ربی، کون فضول انسان ہے جو یار کے اور میرے بیچ میں آیا ہے، اور تو نے کیا ظلم کمایا ہے؟ بے شرافی کی چیز نکل گئی، اس نے کہا میں نے تیری آنکھوں کے کیڑے نکالے، تیری زبان کے کیڑے نکالے، مجھے کہتا ہے فضول۔ اس نے کہا تجھے کیا پتا جب کیڑے کھاتے ہیں یار کے قاصد آتے ہیں۔ فرمایا تجھے کیا پتا جب کیڑے مجھے کھاتے ہیں یار پوچھتا ہے، ادھر کیڑا کھاتا ہے ادھر وہ فوراً فرماتا ہے کیسے ہو، کیسے ہو، تمہیں کیا پتا جب ایک مرتبہ کہتا ہے کیسے ہو، پھر دل کرتا ہے کیڑے کھاتے رہے، وہ پوچھنے آتے رہے، سمجھا ہے وقت کو زنجیر پڑ جائے، کیڑے کھاتے رہے یار آتے رہے اور فرماتے رہے کیسے ہو۔ نہیں سمجھے صحیح کول بلہاتے حال پوچھا، اگر سرائکی پلے پڑ جائے کہتے ہیں کہ جس سر بلکہ جس سر او مالک اج سودے کرن دی چسا اودے نقش قدم دے سر اودے نقش قدم دے سر اج سجدے کرن دی چسا، صحیح کول بلہا کے حال پوچھا، صحیح کول بٹھا کے حال پوچھا، میں کو آہی بھرن دی چسا گئی، ای موت ہے یار تیتے قدمے تے اج ارشد مرن دی چسا گئی، ای موت ہے یار تیتے قدمے تے اج ارشد مرن دی چسا گئی۔ اردو میں ایک فکرہ کہتا ہوں مسئلہ کھل جائے گا، کہتے ہیں اس نے پوچھا جناب کیسے ہو، اس نے پوچھا جناب کیسے ہو، اس خوشی کا حساب کیسے ہے؟ اس نے جو پوچھا جناب کوئی آوے سرہنے بیٹھ جاوے اور سر کو اٹھا کے گود میں ٹکاوے، اب پوچھے کیسے ہو، اس نے پوچھا جناب کیسے ہو، اس خوشی کا حساب کیسے ہے؟ من هذا الفضولی بشر حافظ سائیں کو اس نے کہا جو کیڑے لے کے کھاتے تھے، کہنے لگا کون فضول آدمی، کون ایسا ویسا، اور کیوں تو نے کیڑے نکالے آنکھوں سے کھانے دے، ہمیں اس کی طرف جانے دے۔ کیڑے جب کھاتے ہیں جب وہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کیسے ہو، ساری قیمت پوری ہو جاتی ہے۔ فرمایا تو سمجھتا ہے کہ کیڑے مجھے کھاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے، فرمایا تکلیف ہوتی ہے مگر جب وہ پوچھتے ہیں کتنا دکھوں وچ دل بر راضی، جنا دکھوں وچ سونا راضی، تو بارے محمد بادشاہ شلا راضی نیر پیارے، کنے گلاب دور ہوئے نہ دریے، چوباں جھلیے جوائیے، پھول چھولی دد بھریے نیڑیے۔ غور فرمایا ہے یہ مسئلہ وہیں سے آیا،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسی امام غزالی نے لکھا اسی مسئلے میں، کہتے ہیں بشر حافی گزرے ایک جگہ سے تو پولیس والے ایک بندے کو بیتوں سے مار رہے تھے، 500 بیت مارا، لیکن اس نے اوف نہ کی۔ بشر حافی کو چاچا کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، 600 ہو گیا، چمڑا ادھیر دیا گیا، بوٹیاں گرنے لگی۔ بشر دیکھتا ہے بیت مارنے والے مارتے ہیں، اس کی بوٹیاں اڑتی ہیں اور وہ اوف بھی سی بھی نہیں کرتا۔ بشر حافی کہتے ہیں واہ واہ، ہر بیت پہ واہ۔ جب وہ بے ہوش ہوا، پولیس والوں نے اٹھایا، ایک کمرے میں جا لٹایا۔ بشر حافی پھر پیچھے آیا۔ بشر حافی جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، پیچھے آیا، آ کے کھڑکی سے پھر دیکھنے لگے اور وہ کر رہا ہے، یہ کہیں واہ واہ۔ اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا نادان مذاق اڑاتے، بات اور تھی، تو دانا، تجھے تو سارا پتا ہے، تو بھی مذاق اڑانے چلا آیا۔ بشر نے کہا یار گلا نہ کر، میں تو تجھے داد دینے آیا، میں تو تجھے داد دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا 1000 بیت تجھے بنا، تو نے سی نہیں کی، میں تجھے داد دینے آیا ہوں، لیکن ایک بات بتا۔ اس نے کہا کیا؟ تیرا چمڑا ادھیر دیا گیا، تیری بوٹیاں گر گئیں، ہڈیاں تیری کڑک گئیں، لیکن تو نے نہ آنسو بہایا نہ سی گئی، کیوں؟ تجھے درد نہیں ہوتا تھا؟ اس نے کہا ہوتا تھا۔ کہا درد ہوتا تھا تو کیوں نہیں روتا تھا؟ درد ہوتا تھا تو کیوں نہیں روتا تھا؟ اس نے آہ بھر کے کہا بشر میں کیسے روتا؟ یار سامنے ہو۔ یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں، یہ غم ہے کہ تم سامنے ہو میرے، سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں، یہی منزل ہے قرآن کی اس آیت کی۔ فرمایا لوگ گئے حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں، لجپالا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، جبریل میکائیل زمین آسمان پہاڑ کسی نے بوجھ نہ اٹھایا، اس 5 6 فٹ 8 فٹ کے بندے میں حوصلہ کہاں سے آیا؟ ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، کسی عالم نے نہیں سمجھایا۔ حضرت جنید بغدادی حضور قرآن کہتا ہے ہمارا انسان، ہمیں سمجھ نہیں آیا، جہاں اتنی بڑی طاقتیں گھبرائیں تو یہ کیسے بھاگ آ گیا؟ حضرت جنید نے روتے ہچکی لگ گئی، فرمانے لگے تم نہیں سمجھے، جب اللہ نے امانت کا موتی اٹھایا، جیسے وہ دکھایا، وہ موتی کی جلالت کو دیکھ کے گھبرایا، نزدیک ہی نہیں آیا، لیکن جب یہ آیا، یہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے تیری نہیں چاہیا، پھر اٹھاتا موتی نظر آتا، وہ گوہر نظر آتا، اس نے کہا کہ نہ غیر کو دیکھنا کفر ہے، غیر کو دیکھنا میرے مذہب میں کفر ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، تیرے ہوتے ہوئے غیروں کو دیکھوں مشرک ہو دم
سکھ کے دم دم سکھ کے جڑا ایک کو کر جانے او کافر مشرک ہے مخنا پیس لوہے واگو ہے بھولے دی شک مخنا پیس سے لوہے واگو ہے بھولے دی شک دم دم جڑا کر جانے او کافر مشرک ہے مقناطیس تے لوہے واگو بھولندی شک ہے یار فرید پہچانن کیتے اے نسخہ ایک ٹک ہے آیا زندہ آیا سر نہیں اٹھایا گردن کو جھکایا جب حریم یار میں آیا اب نظر کو اٹھایا جب نظر کو اٹھایا تو بجائے امانت پہ دیکھنے کے یار کے مکھڑے پہ نظر کو ٹکایا جب محبوب نظر آیا اس نے نعرہ لگایا تیرے جیسا سوڑا دے اور میرے جیسا نام تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بامے زہر پلا اسا پیوے سے تیرے ہتھے نال عقیدت ہے پیا تلدی تلخیصی سکنا دروا اسا پیوے سے بامے سارے جھوٹے جام رلاتے ایک جام پلا اسا پیوے سے تیرے ہتھے نال عقیدت ہے تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بامے زہر پلا اسا تو مرد میدان تو میر لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی یہ بے سوادی یہ کم نگاہی حضرات آیا بہت طویل ہے اور حضرت عشق کی اس میں سبیل ہے لیکن وقت کے دامن میں وقت بڑا قلیل ہے اللہ تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے ابتدائی الفاظ قبول فرمائے انشاءاللہ اللہ وقت لائے گا فقیر پھر فقیر کے ڈیرے پہ آئے گا یہ قصہ پھر یہیں سے شروع فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین